ہیں جن کی بنا پر انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پہلی وجہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہیں مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالانکہ اکثر اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، پکڑ نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت اگر پھر بھی پکڑ کرتے ہیں تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے تم اس گناہ میں مبتلا ہو، اس پکڑ میں مبتلا ہو، کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہو، اللہ رب العزت کی کوئی حد پار کر بیٹھے ہو جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے تمہیں اس تکلیف میں، اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو دوسری جو وجہ ہے وہ اللہ رب العزت تکلیف میں ڈالنے کی وجہ، بندہ ہے تو نیک لیکن پھر بھی مصیبت میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، بیماری میں آ گیا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اس پریشانی کی وجہ سے۔ بندہ ہے تو نیک مگر اللہ رب العزت کوئی ایسی نافرمانی کی ہے، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کمی کی ہے جس کی وہ توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت اس بندے کی اس گناہ کو معاف کرنے کا بہانہ بناتے ہیں، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس بیماری کو، کہ اللہ رب العزت اس کی وہ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس بندے سے کوئی بھول ہو گئی ہو۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی، مسلم بخاری کی روایت ہے، انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، تو مالک و ملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس بندے کو، اس نیک بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو تیسری وجہ ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت اس بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح حدیث بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہے تو انسان کے عمل اس کو وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اس بندے کو پسند تو نہیں بلکہ اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس نیک بندے کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کر دیں۔